بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میرے ساتھ ایک انتہائی عظیم شخصیت موجود ہے جو پنجاب گروپ آف کالجز پاک پتن کے پرنسپل ہے. میری مراد جو ہے وہ شاہد مقبول صاحب. سر فرسٹ آف آل تو بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا. سر میں آپ سے کچھ دو سوال آپ سے ریلیٹڈ ہوں گے اور باقی کیونکہ آپ پنجاب گروپ آف کالجز پاک پتن کیمپس کے پرنسپل ہیں تو پھر ہم اسی کی طرف چلیں گے. تو سر پہلا کوشچن آپ سے ہے, ٹیچنگ کا آغاز کب کیا؟ کب آپ کو پتا چلا کہ آپ ٹیچر ہیں؟ کیونکہ آپ جتنا اچھا ٹیچر میں نہیں سمجھتا کہ پاک پتن میں کوئی ہے. سب سے پہلے تو بیٹا آپ اور آپ کی پوری ٹیم جو اس ٹائم پہ میرے پاس آفس میں موجود ہے, ویلکم ٹو آل آف یو. سر تھینک یو. اور آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں. اور ابھی آپ سے اس بات پہ بھی بات ہو رہی تھی کہ اس کے پیچھے پرپز کیا ہے, مقصد کیا ہے. تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کمیونیکیشن سے لوگوں کو فائدہ لگ سکے. جی سر. ان کو پتہ چل سکے کہ ایڈمیشن کیا ہے, پالیسی کیا ہے, کالجز کیا ہیں, ہم نصابی غیر نصابی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں. تو دیٹس اے ویری پازیٹیو کام. جی سر. تو آئی اپریشیٹ یو راو حسین, ٹھیک ہے, اور ریحان, اینڈ دی تھرڈ ون از مزمل, ٹھیک ہے. تو دیٹس ویری گڈ. ویلکم ٹو آل آف یو. جہاں تک بیٹا آپ کے سوال کی بات ہے, تو بہت سارے لوگ ٹیچنگ کے پروفیشن کو شاید اس لیے جوائن کر لیتے ہوں گے کہ شاید ان کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا, کہ ٹھیک ہے جی ٹیچنگ کر لیتے ہیں. اٹس اے نارمل ٹرینڈ ان پاکستان نا, نارمل ٹرینڈ ان پاکستان. کہ جی ٹھیک ہے جی کچھ بھی نہیں آتا, آئی ایم این انجینئر, آئی ایم ڈاکٹر, تو اگر میرے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے, میں نے کوئی ڈگری لی ہوئی ہے, کہ مجھے کوئی جاب نہیں مل رہی, تو نارملی پاکستان میں بہت سارے لوگ ٹیچنگ کے پروفیشن کو جوائن کر لیتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. جی سر. اور یہ پاکستان کی بدقسمتی کی سب سے بڑی وجہ ہے, پاکستان کے کامیاب نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ. جی سر. پاکستان میں بہت ساری اخلاقیات کی کمی کی وجہ یہ والا اسٹیپ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہمارے بہت سارے جو ٹیچرس ہیں وہ بائی پروفیشن نہیں آتے, شوق سے نہیں آتے, ان کی ٹریننگس نہیں ہیں. جی سر. ٹھیک ہے, اگر ہم باہر کی کنٹری سے اس کا کمپیریزن کریں نا, تو جتنے بھی لوگ ہیں جو ٹیچنگ کے پروفیشن کو جوائن کرتے ہیں تو اس کو بڑی ٹریننگ دینا پڑتی ہے, اس شعبے کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جی سر. کہ ہر کوئی کامن پرسن ٹیچنگ کے پروفیشن کو جوائن نہیں کر سکتا. مجھے اپنی تعلیمی جو ہے جو پیریڈ ہے اسی سے لگتا تھا کہ میں شاید ٹیچر ہوں, بچپن سے مجھے شاید ٹیچر ہوں. اور مجھے میرے بہت سارے دوست, فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ڈسکس کروں تو یہاں پہ ایک ویل نون پرسنالٹی ہیں, آپ کے ڈائریکٹر ایجوکیشن ہیں, ڈی او رہے ہیں, ڈپٹی ڈی او رہے ہیں, احسان فرید صاحب ہیڈ ماسٹر ہیں. جی سر. اینڈ ہی از ویل نون پرسنالٹی, اینڈ ہی از مائی بیسٹ فرینڈ, بڑے بھائی ہیں, فیملی ٹرمز ہیں ان کے ساتھ. تو وہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے. ہی آفرڈ می اگین اینڈ اگین اینڈ سیڈ ٹو می کہ یار آپ ایسا کرو, آپ سی ایس ایس کی تیاری کرو, آپ نے وہاں جانا ہے. تو میرے ساتھ ناراض بھی ہو گیا, تو میں نے منع کیا کہ میں اس پروفیشن کے لیے نہیں ہوں. یہاں تک انہوں نے مجھے آفر کی کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں, موو پریپریشن کرو, تیاری کرو, جا کے قرض حسنہ دیتا ہوں آپ کو. تو میں نے کہا کہ نہیں احسان بھائی, مجھے لگتا ہے کہ مجھے بائی پروفیشن جو ہے نا, میں ٹیچر ہوں اور مجھے اس شعبے میں جو ہے نا وہ رہنا چاہیے. اور پرپز اس کے پیچھے صرف یہی ہے کہ مجھ سے کوئی اگر سیکھ سکتا ہے تو میں اس کو سکھاؤں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچنگ کیسا شعبہ ہے کہ جس میں شاید میں بھی اب تک سیکھا. جی سر, پاک پتن نے کتنی محنت کری, کیونکہ کوئی بھی ادارہ جو وہ اتنا جلدی گرو نہیں ہوتا جتنا پنجاب گروپ آف کالجز پاک پتن کیمپس جو ہے وہ پاک پتن میں گرو ہوا ہے. مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کوئی 2012 میں شاید اسٹیبلش ہوا تھا, اور اس کے بعد تقریباً 2016 تک پاک پتن کا ٹاپ موسٹ ون جو تھا وہ کالج تھا اور ابھی تک ہے الحمدللہ. تو سر اس کے پیچھے اتنی محنت آپ نے کس طرح کی؟ اس میں صرف اور صرف میری محنت شامل نہیں ہے, اس میں پورا تھنک ٹینک شامل ہے. اور میرے ماتھے میں جو ٹیگ لگا ہوا ہے نا وہ بہت بڑا ہے کہ آئی ایم دی پرنسپل آف دی پی جی سی. جی سر. پی جی سی ایک بہت بڑا گروپ ہے, بے شک. اور اس میں چیئرمین جو ہیں پنجاب گروپ آف کالجز کے لیے عامر محمود, سہیل افضل صاحب, آج کل ہمارے ڈائریکٹر آغا طاہر صاحب کی پوری ٹیم ہے. جی. اور وہ پوری ٹیم کی سوچ بہت بڑی ہے, اور ان کی سوچ یہی ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہمارے طلباء ہیں, ہم نے انہیں کچھ نہ کچھ دینا ہے, ان کو اسکلز دینی ہے, ان کو کسی نہ کسی جگہ پہ کھڑا کرنا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو میرے خیال میں جو ان کی پالیسیز ہیں دیٹس آر ویری گڈ. تو میں تو جسٹ ان کی پالیسیز کو یہاں پہ امپلیمنٹ کر رہا ہوں. تو جب ان کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر رہا ہوں تو الحمدللہ پی جی سی ہر سال گرو کر رہا ہے.
جی بے اور شک اس بات گروتھ کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, ڈفرنٹ فیکٹرز بیہائنڈ دس ون. سر ابھی یہ تو تھے آپ سے ریلیٹڈ کوشچن, اب ہم آتے ہیں اپنے کیمپس کی طرف تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو ہمارے اس پروگرام سے. کالج میں ایڈمیشن کب تک اوپن ہو رہے ہیں اور تعلیمی کیلنڈر کیا ہے آپ کی طرف؟ ڈیفینیٹلی بیٹا ہر دفعہ ایڈمیشن جو ہے نا وہ میٹرک کے ایگزام کے فوری بعد اسٹارٹ ہو جاتے ہیں نارملی ہر انسٹیٹیوٹ کے اندر. تو پی جی سی باغبتن بھی جو ہے وہ میٹرک ایگزام کے فوری بعد اپنے ایڈمیشن کے پروسیس کو شروع کر دیتا ہے. جی تو اس دفعہ بھی ہم نے 18 مارچ سے جو ہے وہ ایڈمیشن اسٹارٹ کر دیے تھے. جی یہ کنٹینیو رہیں گے 15 اگست تک. 15 اگست تک کنٹینیو ہے. جی سر. پری ہے, پری کے بعد 20 جولائی کو جو ہے وہ رزلٹ آ رہا ہے میٹرک کا. جی تو میٹرک کے رزلٹ کے بعد بھی کنٹینیو رہیں گے, ہوپ فلی 15 اگست ول بی دی لاسٹ ڈے. جی سر. سر کالج میں کون کون سی ڈگریاں یا ڈپلومے اور کورسز کروائے جا رہے ہیں, مطلب سچ ایز ایف ایس سی انجینئرنگ اور ایسٹرا؟ ڈیفینیٹلی بیٹا چونکہ آپ خود بھی پی جی سی کے اسٹوڈنٹ رہے ہو, آپ کو جی بہت سر. ساری چیزوں کا خود بھی پتا ہے. انٹرمیڈیٹ لیول پہ ایف ایس سی ہے, ایف ایس سی میں پری میڈیکل ہے, پری انجینئرنگ ہے, آئی سی ایس ہے. آئی سی ایس میں 2 کمبینیشنس ہیں, ایک فزکس کے ساتھ ایک اکنامکس کے ساتھ. اس کے علاوہ آئی کام ہے, اس کے علاوہ آئی ٹی ہے. یہ انٹرمیڈیٹ لیول کے پروگرامس ہیں. جی سر. اور جو گریجویشن لیول کے پروگرامس ہیں, ٹھیک ہے, اس میں اے ڈی پی اور اے ڈی ایس ہے. جی سر. ایسوسیٹ ڈگری پروگرام. جی سر. یہ کتنے سال 2 ایئرس ہیں اور 4 سیمسٹر پہ مشکل ہے. میں؟ اور یہ ہم کروا رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے نا. جی سر. اور اس میں ڈفرینٹ کمبینیشنس ہیں. اوکے سر. ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کیمسٹری زولوجی باٹنی, ایسوسیٹ ڈگری پروگرام جو ہے وہ یہ ڈبل میتھ فزکس, اور اے ڈی پی سی ایس کمپیوٹر سائنس کے ساتھ, اور اے ڈی پی جو ہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن. جی سر. تو اونلی اے ڈی پی ہو رہا ہے, بی ایس نہیں ہو رہا؟ ہاں بیٹا آلریڈی ہم جو ہے وہ بی ایس کے جو پروگرامس ہیں, ہماری ایفیلیشن ہے یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور سے. جی سر. اور ہوپ فلی ہم امید رکھتے ہیں کہ اس سال ہمیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی جو ہے وہ بی ایس کے پروگرام جو ہے الاٹ کر دی. تو ہماری ایفیلیشن آلریڈی یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے ہے. اس میں زولوجی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کمپیوٹر ہے, اس میں فزکس ہے, اس میں میتھ ہے, ٹھیک ہے, اور انگلش ہے. دیز آر ڈفرینٹ کمبینیشنس. جی سر. سر اسکلفل پاکستان سے کون کون سے پروگرام آپ کروا رہے ہیں؟ ہاں, جو آپ نے نام لیا ہے اسکلفل پاکستان, یہ ابھی لانچ کیا ہے. دیکھیں اب ہر جگہ پہ نا یہ ڈسکس ہوتا ہے, پوری دنیا اس بات کو ڈسکس کرتی ہے, ہر بندہ اس بات کو ڈسکس کرتا ہے, لیکن امپلیمنٹیشن بہت کم لوگ کرتے ہیں. پی جی سی کا مقصد ہی ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو صرف نمبر نہ دلوایا جائے. جی سر. اونلی مارکس آر ناٹ امپورٹنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مارکس امپورٹنٹ نہیں ہے, مارکس آر امپورٹنٹ, بٹ اونلی مارکس آر ناٹ امپورٹنٹ. ان کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اسکلس کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور سب سے امپورٹنٹ جو اسکلز ہیں نا وہ آپ کی کمیونیکیشن اسکلس. جی سر. آپ جس شعبے میں بھی ہوں گے, آپ کی کمیونیکیشن اسکلس کو بہتر ہونا چاہیے, آپ کانفیڈنس کو بہتر ہونا چاہیے. تو پی جی سی نے ہمیشہ اس پہ بڑی کوشش کی ہے. اور اب جو ٹرینڈ ہے دنیا کا, دنیا کا ٹرینڈ بدل رہا ہے. جی. اور دنیا کا ٹرینڈ بھی یہ صورتحال ہے کہ دنیا ساری آن لائن شفٹنگ کر رہی ہے. جی سر. جناب آرٹیفیشیل لوگ اپنے جو ہے نا وہ انہوں نے سارے کریٹ کیے ہوئے, اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں, اپنے اسٹور بنائے ہوئے ہیں, ارننگ کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ آپ کی کمیونیکیشن. اسکلفل پاکستان جو ہے یہ بہت بڑا پروگرام ہے. پاکستان کی بہت اچھی ٹیم ہے اسلام آباد کی, اسپیشلی ان کا جو پوری ٹیم ہے یہ اسلام آباد میں ان کا مین آفس ہے. جی سر. اور یہ ان کا ایم او یو سائن ہوا ہے ود ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس آف پی جی سی. جی سر. کہ ہم نے پاکستان جن چیزوں میں پیچھے ہے, ہماری جو نسل ان کاموں میں پیچھے ہے, ہم نے وہ اسکلس بچوں کو دینی ہے. اس میں ای کامرس ایڈوینچر ہے. جی سر. اور ای کامرس ایڈوینچر میں امیزون, دراز, ٹھیک ہے, شاپیفائی, ٹھیک ہے, ورڈ پریس, اس طرح کے ڈفرینٹ پروگرامس ہیں جو ہم اپنے بچوں کو یہاں پہ آفر کر رہے ہیں. یہ کتنا ڈیوریشن ہے؟ یہ 3 منتھ کا ڈیوریشن. مطلب یہ کہ سیکنڈ ایئر کے بعد یا 10th کے بعد جو ایڈمیشن آفٹر میٹرک. اوکے سر. ٹھیک ہے, آفٹر میٹرک, آفٹر ایف ایس سی. پر آپ چاہے میٹرک اور ایف ایس سی نہیں ہیں, بڑے بھی ہو چکے ہیں, تو یو کین آلسو جوائن دی کلاسز. آپ کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں. اوکے سر. فیسز جو ہوتی ہیں ان کا شیڈول کیسے, کیونکہ بہت سارے کالج جو 9th آن دی بیسس آف 9th کلاس رزلٹ, تو کیا آپ پی جی سی میں بھی یہی آن دی بیسس آف 9th کلاس؟ مجھے تو پتہ ہے, لیکن ہاں دیکھیں بیٹا, میں لوگوں کو ایک بات, اس سے پہلے کہ میں آپ کو فیس کی طرف لے جاؤں, میں ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں گا, اور میں کہتا ہوں کہ اس بات پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے فیوچر کو. جی سر. پہلے فیس نہ پوچھیں, پہلے یہ پوچھیں کہ دارا دے گا کیا. جی. یہ نہ ہو کہ کہیں ہم یہ کریں گے ٹھیک ہے کہ یہاں فیس کم ہے تو ایڈمیشن لے لیں. جی. تو یہ دیکھیں فیوچر سیکیور ہے یا نہیں, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہتا کہ یہ فیوچر سیکیور ہمارے پاس ہے. یہ اسٹوڈنٹ کو خود اس بات کی تصدیق کر لینی چاہیے, پتہ کر لینا چاہیے کہ کیا صورت ہے. ہمارے جو ایڈمیشن ہے بیٹا, فی الحال تو ہم 9th کی بیس پہ ایک دفعہ پری کلاسز پر ایڈمیشن دے دیتے ہیں, اینڈ
اٹس ایکول فار آل, دیر از نو ڈسٹنکشن, کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. جی سر. ہم ایک چھوٹی سی اماؤنٹ لے کے اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو الاٹ کر دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد جب میٹرک کا رزلٹ آتا ہے تو اس کی بیس پہ ہم اپنے اسکالرشپس اناؤنس کرتے ہیں. یعنی فرسٹ کیٹیگری آف اسکالرشپ فری ایجوکیشن فار 2 years, جی سر. 2 سالہ فری ایجوکیشن. جی سر. اور وہ بالکل میرٹ پہ ہوتا ہے, ہم اس کی لسٹیں بالکل دیواروں پہ ڈسپلے کرتے ہیں. اینڈ دیر آر ادر کنسیشنز 85%, 80%, 70, 60, 50, 40, 30, 20. اور یہ جو کنسیشنز ہیں یہ پیورلی کس بیس پہ ہوتی ہیں, جیسے جیسے مارکس کم ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے کنسیشنز بھی کم ہوتی جاتی ہیں. وی ہیو آلسو ادر اسکالرشپس نا, وہ ضروری ہے ایڈ کرنا بیٹا اس کے اندر. وہ کون سی ہیں؟ فار ایگزامپل آپ کے مدر یا فادر گورنمنٹ جاب کرتے ہیں, اس کی بیس پہ یہاں پہ اسکالرشپ. آپ نے آپ حافظ قرآن ہے, اس کی بیس پہ اسکالرشپ ہیں. آپ کی مما یا بابا آرمی سے یا پھر جو ہے پولیس سے ریٹائرڈ ہے, اس بیس پہ اسپیشل جو ہے وہ کنسیشنس ہیں. آرفن کے لیے اسپیشل جو ہے وہ کنسیشنس ہیں. تو اس کے علاوہ کنشپ ہے. اینڈ بٹس کنشپ کیا ہے کہ آپ کا بہن بھائی کسی بھی پنجاب کالج سے کسی بھی سال میں پڑھا ہوا ہے تو آپ کسی بھی پنجاب کالج میں اس بیس پہ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری کچھ کرائٹیریا ہے فی کے حوالے سے. سر آج کل ایک انتہائی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ اور وی کیٹ میرے بہت سارے طلباء کے لیے نا موبائل جان بن گیا. یار یہ کیٹ مجھ سے نہیں ہوگا بھائی, یار یہ بہت مشکل ہے, اتنا لمبا ٹیسٹ ہے, مجھ سے نہیں ہوگا. پوری کلاس فرسٹ ایئر کو بھی سیکنڈ ایئر کو بھی دونوں کے سلیبس کو جو ہے وہ کور کرنا مجھ سے نہیں ہوگا. بھائی وہ پڑھاکو بچے ہوتے ہیں. سر اس کی تیاری کیسے کروائی جاتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فکرہ آپ یوز کر رہے ہیں نا بیٹا کہ جی یہ تو بڑا مشکل ہے, مجھ سے نہیں ہوگا. بہت مشکل ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بات اتنی نیگیٹو ہے کہ آپ دنیا میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. جی سر. بلکہ جو ہمارے فلاسفرس ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز بڑی مشکل ہے لیکن آپ اپنے آپ کو کہتے رہو کہ آئی ول ڈو, آئی کین ڈو, آئی کین ڈو, آئی ول ڈو, شیورلی میں اس کو کر لوں گا. ایسے اپنے آپ کو کہتے رہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے رہیں تو آپ ہر چیز اچیو کر سکتے ہیں. نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ, کیونکہ اسلام میں نا مایوسی بہت بڑا ہے. جی سر. اور ایک بات یاد رکھنی, زندگی میں یاد رکھنی کہ ذہانت اور ذہین بندے میں کام ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے, اللہ نے آپ کو عطا کر دی. جی سر. جو ایفرٹ کرنے والا بندہ ہے نا, ایفرٹ کبھی ویسٹ نہیں جاتا, تو ایفرٹ کو سامنے رکھنا چاہیے. اور یہی کانفیڈنس ہے جو پی جی سی ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتا ہے. تو کس اس کے اندر سے جو ہے یہ ایم ڈی کیٹ اور وی کیٹ کی تیاری کروائی جاتی ہے؟ جیسے جیسے سلیبس کور ہوتا ہے ویسے ویسے ای کیٹ اور ایم ڈی کیٹ کی تیاری کروائی جاتی ہے؟ دیکھیں پی جی سی کی جہاں تک بات ہے, ہم تو ساتھ ساتھ بھی اپنے بچوں کے سیشنس لگواتے ہیں. جیسے لاسٹ ایئر اپنے فرسٹ ایئر میں بھی دیکھا تھا, انٹری ٹیسٹ بھی تھوڑی سی نو ہو آپ کو دی ہے. پی جی سی جو ہے وہ اسٹیپ کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ آلریڈی سنڈے سیشنس اپنے بچوں کو کروا چکا ہے. جی سر. ٹھیک ہے, 7 to 8 سنڈے سیشن یہ آلریڈی کر چکے ہیں. تو اب ریگولر کلاسز جو ہے وہ آلریڈی اسٹیپ کے پلیٹ فارم سے اسٹارٹ ہو گئی. بٹ اسٹیپ از ون آف دی پروجیکٹ آف دی پنجاب گروپ آف کالجز, اور یہ سینٹرلائزڈ ہے. یعنی کہ جو ٹیسٹ اس وقت لاہور میں ہو رہا ہے وہی پی جی سی پارک کے کیمپس میں ہو رہا ہے, وہی بہاولپور میں ہو رہا ہے, وہی شیخوپورہ میں ہو رہا ہے, وہی گجرات میں ہو رہا ہے, وہی ساری بات میں ہو رہا ہے. اور اس کی بہترین پریپریشن اسٹوڈنٹس کو جو ہے کروائی ہے. سر پنجاب گروپ آف کالجز پاکستان کیمپس کے جو ہے ٹیسٹ کا نظام کیسا ہے؟ الحمدللہ پی جی سی میں کہتا ہوں کہ اس معاملے میں بیسٹ ہے. اور پی جی سی نے بچوں کی سائیکی اور ان ساری چیزوں کو آبزرو کرتے ہوئے جو ہے ایک بہترین جو ہے وہ سیٹ اپ جو ہے نا وہ ڈیزائن کیا ہوا ہے. اور وہ سیٹ اپ کیا ہے, آپ خود بھی اس کا پارٹ رہے ہیں, آپ کو اس کا کہ ہم بچوں کے ٹیسٹنگ ساتھ ساتھ کرتے ہیں. ہم یہ والا کام نہیں کرتے. اور یہ بات میں پچھلے 12 سال سے پاک پتن میں سب دوستوں کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے سلیبس کتنی جلدی کور کر لیا. یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جتنا سلیبس آپ نے کور کر لیا آپ کو آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. پی جی سی اس سسٹم پہ کام کرتا ہے. ہمارے ڈیلی بیسس پہ ٹیسٹنگ چل رہی ہوتی ہے, ویکلی بیس پہ ہماری ٹیسٹنگ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. صبح مارننگ میں آتے ہی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایک وہ شارٹ سے سلیبس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو آلموسٹ جنوری تک ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 80% پریپریشن کر چکا ہوتا ہے. اور جنوری میں ہمارا جو سینڈ اپ ایگزام ہوتا ہے تب تک ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک سلیبس سے کم از کم 3 دفعہ گو تھرو ہو چکا ہے. جی سر. سر ایک ہمارے سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں ایک بات انتہائی غلط و عام ہو چکی کہ پنجاب جو ہے وہ فنکشنز بہت کرواتا ہے. یہ اس بات کا اندازہ بے شک مجھے ہے لیکن معاشرے میں ایک غلط و عام ہو چکا ہے. اس کی آپ کلیئرنیس کریں. ہماری باتوں کو میرے خیال میں اس کی کلیئرنس نا مجھ سے بہتر آپ کر سکتے ہو. میں لوگوں کو, آنے والے لوگ جب یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کو اسٹوڈنٹس کی طرف موڑ دیتا ہوں کہ جی یہ جو ایگزام ہے اکثر بیشتر پی جی سی پہ, میں تو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ایگزام ہے, پہ دیں آپ ہمیں. تو میں کہتا ہوں کہ اس کا جواب اسٹوڈنٹس دیں گے. دیکھیے بیٹا, there is a difference between academy and the institute.
جی سر. اگر آپ ہمارے دور کے پرانے انسٹیٹیوٹس کو دیکھیں نا تو یہ جتنی بھی غیر نصابی سرگرمیاں ہم نصابی سرگرمیاں اٹ واز پارٹ آف انسٹیٹیوٹ جس کو بدقسمتی سے نکال دیا گیا. یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے اور یہ بچے کو کانفیڈنس دیتی ہیں, اعتماد دیتی ہیں, اس کی کمیونیکیشن اسکلس کو بہتر کرتی ہیں. الحمدللہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ پی جی سی اپنی یہ جو ایکسٹرا کیریکولر یا کو کیریکولر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اتنا ہم رول ادا کر رہے ہیں کہ پروونس میں لاسٹ ایئر کسی بھی انسٹیٹیوٹ کی 4 پوزیشنز نہیں تھی. ہمارے اسٹوڈنٹس کی پی جی سی پاکپتن کی پروونس لیول تک 4 پوزیشنز تھیں. ٹھیک ہے, دیٹس این اچیومنٹ, دیٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اس کے بغیر ایک اسٹوڈنٹ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں. سر انتہائی اور اہم سوال, لیکن آخری سوال طلباء کے لیے کوئی پیغام, کیونکہ یہ انتہائی آپ کے جو ہے کہ بطور پرنسپل آپ جب موٹیویٹ کریں گے بچوں کو تو پھر وہ کافی اثر انداز ہوتے ہیں آپ کے الفاظ جو ہیں وہ ان کے لیے ان کی زندگی بدلنے کے مترادف ہوتے ہیں. دیکھیں ابھی تک میرے جو پیغامات تھے وہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کے لیے تھے. جی سر. میری ہر بات, میری ہر گفتگو میں کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ ہی انوالو تھا. اور اگر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ والی بات میں کروں کہ اسٹوڈنٹ کے لیے کیا پیغام اور کیا میسج ہے, تو اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ والی بات ہے کہ آپ کی اخلاقیات سب سے بہتر. جی سر. اگر آپ کے اخلاقیات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اور وہ بہتر نہیں ہیں تو آپ کی ڈگریاں آپ کے کسی کام. جی سر. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈگریاں امپورٹنٹ نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ریسرچ امپورٹنٹ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ مارکس لینا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ آپ کے اخلاقیات. آپ کی ہر فیلڈ میں آپ کے اخلاقیات کا ہونا آپ کے لیے بہتر ہوگا. کسی بھی قوم کی جو ترقی ہے جی سر. ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس پر ڈپینڈ کرتی ہے. لیکن اسٹوڈنٹس فار ایگزامپل آپ دیکھیں, میں آپ کو چھوٹا سا کمپیریزن دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہمارا جاپان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ڈگریاں پاکستان میں بھی ہیں, ڈگریاں جاپان میں بھی ہیں. جی سر. لیکن وہ اپنے بچوں کو پہلے کچھ سال صرف مورل ویلیو سکھاتے ہیں, اور اتنی مورل ویلیو سکھاتے ہیں کہ ایون آپ کہیں پہ لاکھوں روپے بھی اگر گر گئے ہیں تو وہاں کے عام پرسن میں یہ سوچ ہے, اتنی اس کے اندر یہ اخلاقیات ڈیولپ ہو چکی ہیں کہ میں نے یہ ریٹرن کرنی ہے. وہاں کا ہر جو پرسن اپنی جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو بڑے اچھے طریقے سے اور ایمانداری سے نبھاتا ہے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ محنت کریں, ایفرٹ کریں, اپنے گول کو سیٹ کریں سب سے پہلے, پھر اس میں اپنی محنت کریں. لیکن ساتھ ساتھ جس چیز کو نہیں چھوڑنا وہ آپ کی اخلاقیات, وہ بڑی بیسک ہے. معاشرے جو بہتر ہوتے ہیں وہ اخلاقیات. سر تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے اپنی قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.